السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت داہم اسلامیات لیکچر نمبر 3 سورۃ احزاب۔ آج جو ہے نا ہم آیت نمبر 7 اور 8 ان دو آیتوں کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اور ان دو آیتوں کی وضاحت بھی کریں گے، اور ان دو آیتوں اور اس سے ایک آیت پیچھے والے اس کے متعلق جو سوال جواب ہوں گے وہ بھی ہم حل کریں گے۔ آپ ترجمے کی طرف ذرا توجہ کریں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ وہ کا معنی اور اذ جب، وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، ہم سے مراد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے لیا، اللہ تعالیٰ نے لیا۔ وَإِذْ اخذنا اور جب ہم نے لیا، کیا لیا؟ من منی سے النبیین نبیوں سے، من النبیین نبیوں سے لیا۔ کیا لیا؟ میثاق، میثاق کہتے ہیں عہد کو، عہد کا معنی ہے وعدہ، معاہدہ۔ اخذنا میثاقہم، میثاق منی عہد، ہم منی ان سے، ان کا ان سے عہد لیا۔ اب وہ منی اور، من منی سے، کا منی آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی طرح وہ منی اور، من منی سے، اور سے نوح علیہ السلام سے، وہ منی اور ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے، وہ منی اور موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے۔ آگے اس لفظ کو دیکھیں، ابن مریم، بن منی ہوتا ہے بیٹا، مریم منی مریم، وعیسیٰ ابن مریم اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، نیچے لکھا ہوا، اور مریم کے بیٹے، بیٹے کا منی بن، وبن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 4 نبیوں کے نام ذکر کیا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اور اسی طرح وہ کا منی اور، اذ منی اخذنا اور ہم نے، واخذنا اور ہم نے لیا، منہم ان سے، اور ہم نے لیا ان سے میثاق، میثاق کہتے ہیں معاہدے کو، عہد کو، غلیظ کہتے ہیں پختہ، پختہ عہد لیا، پختہ عہد لیا، معاہدہ لیا، وعدہ لیا، پختہ۔ اور اسی طرح ہم اس سے آگے چلتے ہیں، دیکھیں آیت نمبر 8 کو دیکھیں، لیسأل تاکہ وہ سوال کرے، تاکہ وہ سے مراد اللہ تعالیٰ اللہ جل جلالہ، لیسأل تاکہ اللہ سوال کرے، الصادقین سچ کہنے والوں سے، یعنی سچوں سے اللہ سوال کرے۔ عن کا معنی ہوتا ہے سے، صدق کا معنی سچائی، صادقین سچوں سے سوال کرے سچائی، ہم منی ان کی، سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، یعنی انبیاء علیہ السلام سے اللہ سوال کرے۔ وَأَعَدَّ اور اعدّ کا معنی ہوتا ہے تیار کر رکھا، یہاں لکھا تیار کر رکھا۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ، کافرین معنی کافروں، لام معنی کے لیے، للکافرین اور کافروں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا۔ عذاب کا معنی عذاب، علیمن دردناک، دردناک عذاب کا مطلب یہ ہے کہ آگ کا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ تو تھا ہمارے آیاتوں کا ترجمہ۔ اب اس کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیاتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ہم نے ان سے بھی یہ عہد لیا تھا کہ اگر میرا نبی علیہ السلام آ جائیں تو آپ ان کی رسالت کو قبول کریں گے۔ اب سوال نمبر 1 یہ ہے کہ سورۃ احزاب میں جن انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں وہ 2 تحریر کریں۔ یہاں 2 کی بات ہے لیکن آپ کو سارے نام آنے چاہیے تاکہ ان میں سے کوئی نام بھول جاتا تو آپ 2 ایزیلی جو ہے نا بتا سکیں۔ جواب یہ ہے کہ سورۃ احزاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے نام موجود ہیں، جو کہ آپ اوپر آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان 4 انبیاء کے نام ہیں۔ سوال نمبر ہمارا 2 یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، یعنی آپ کے ازواج سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مطہرات کا اہل ایمان سے کیا رشتہ ہے، یعنی اہل ایمان سے ان کا کیا رشتہ ہے۔ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں، یعنی امہات المؤمنین ہیں۔ امہات کہتے ہیں ماؤں کو، ماں جس طرح ہوتی ہے، مؤمنین مومنوں کی مائیں ہیں ازواج مطہرات۔ سوال نمبر 3 یہ ہے، اولو الارحام سے کیا مراد ہے؟ اولو الارحام و اولو الارحام جو آیا ہے نا آیت میں،
و اولل ارحام کسے کہتے ہیں؟ جواب، اولل ارحام سے مراد ہے رشتہ دار۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہاں رشتہ داروں سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو خونی رشتہ دار ہیں، یعنی بھائی ہے، بیٹا ہے، یا اسی طرح چچا زاد بھائی ہے، جن میں وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 4 دیکھیں، سورۃ احزاب میں وراثت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سورۃ احزاب میں وراثت کے بارے میں کیا حکم؟ جواب، یہ حکم ہے وراثت کے بارے میں کہ رشتہ دار جو ہیں وہ مسلمانوں اور مہاجرین سے زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی وراثت لینے میں مسلمانوں اور مہاجرین سے رشتہ دار زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور وراثت کا حق اسی طرح آپ ان کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں۔ بھلائی کن کے ساتھ؟ مسلمانوں کے ساتھ اور مہاجرین کے ساتھ، یعنی اپنے دوستوں کے ساتھ یا اسی طرح دور سے مہاجر آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ بھلائی کر سکتے ہیں، لیکن حق رشتہ داروں کا ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھیں۔ سوال نمبر 5 ہمارا یہ ہے کہ خونی رشتہ داروں سے مراد یہ والے رشتہ دار ہیں جو وراثت میں۔ خونی رشتہ داروں کو دینی بھائیوں پر کیا فوقیت ہے؟ جواب، خونی رشتہ داروں کو وراثت کا حق، خونی رشتہ دار جو ہیں وہ وراثت کا حقدار ہیں، جبکہ دینی بھائی وراثت کے حقدار نہیں ہوتے۔ اسی طرح سوال نمبر 6 یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اہل ایمان پر کیا حق ہے؟ نبی علیہ السلام کو جواب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ایمان پر جان سے بھی زیادہ حق ہے، یعنی ایک مسلمان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے تو اس کو چاہیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عزت اور ناموس کی حفاظت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرے۔ آج کا ہمارا یہ سبق تھا، اور یہ جو ہے نا 6 سوال تھے، 2 آیاتوں تھے، ان کی ہم نے وضاحت پڑھی۔ السلام علیکم۔